سر وزیر اعظم عمران خان نے نہ صرف کشمیر پہ بلکہ مغرب میں جو اسلامو فوبیا کی بات کی جاتی ہے، ہر حملے کو اسلام سے مسلمانوں سے جو ہے نا ریلیٹ کیا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کون سا اسلام اعتدال پسند ہے. تو عمران خان نے ایک تو مسلمانوں کے اور اسلام کے اس بات پہ بہت زیادہ کیس بہت اچھے سے لڑا ہے. حالانکہ مشرف نے بھی یہ کوشش کی تھی، لیکن اس ٹائم میں 9/11 کے بعد حالات چینج ہو گئے تھے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، عمران خان بڑے صحیح بات کر رہے ہیں کہ یہ اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی دنیا میں مذہب ایسا نہیں ہوتا جو کہتا ہے کہ آپ جا کے دوسرے لوگوں کو ماریں، اور خاص طور سے اسلام جو کہ بہت پرامن مذہب ہے. اسلام کا تو مطلب ہی پیس ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ امن ہے اسلام کا مطلب، اور ہمیشہ اسلام کی ٹیچنگز جتنے بھی پروفٹ کی ٹیچنگ رہی ہے وہ یہی، پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ٹیچنگ رہی ہے کہ ہمیں امن کی طرف جانا چاہیے اور مسائل کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہیے. تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے جو جس قسم سے پالیسیز ہوئیں اور ایک جو واقعات ہوئے افغانستان میں، اور ابھی بھی جس طریقے سے افغانستان کے حالات ہیں اور کئی مسلمان ممالک کے حالات ہیں جہاں جمہوریت نہیں ہے، اقتصادی اور معاشی حالات بہت کمزور ہیں، مغرب کے اوپر ان کی کافی انحصار ہے اور دوسرے ممالک پر انحصار ہے. تو ان وجوہات کی بنا پر مسلمان ممالک کی جو عزت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. تو عزت اگر ہم نے اپنی کروانی ہے تو ہر لحاظ سے سیاسی، اقتصادی، معاشی، سوشل، تمام ان اسفیئرز میں آگے بڑھنا بڑا ضروری ہے. سر پاکستان سفارتی مہم جاری رکھے ہوئے اور بھارت دن رات جو ہے نا جعلی حملہ اس طرح کے رٹ لگائے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت پھر سے کوئی جعلی حملہ کروانے جا رہا ہے اور پاکستان پہ الزام لگایا جائے گا کہ پاکستان نے کیا. ویسے کل ایک اور جو ہے نا ضروری بات کہ کل جو MiG-21 بھارت کا تباہ ہوا ہے گر کے، اس کے بعد تو مجھے ابھینندن والے اس واقعے کی یاد آ گئی ہے کہ باتیں وہ کچھ اور کرتے ہیں اور ہوتا ان کے ساتھ کچھ اور ہے. پاکستان وہ ساری دنیا کے سامنے برا دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایسا ہے، لیکن اپنے ان کی یہ چیزیں ابھینندن والا جو کیس ہے پوری دنیا کو جانتی ہے اس بارے میں، کیسے ان کی جگ ہنسائی ہوئی تھی. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے، ان کا تو سارا مقصد ہی یہ ہے کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے. اپنی جو ان کی خرابیاں ہیں، اپنی جو جارحانہ ظلم ڈھا رہے ہیں کشمیر میں، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ پاکستان پر ایک الزام لگاتے ہیں تاکہ دنیا کی فوکس بجائے کشمیر پہ ہونے کے پاکستان پر ہو. اور چونکہ پاکستان ایک تاریخ ہے اس خطے کی، اس سے وہ فائدہ اٹھا کر مسلسل وہی کہانی جو ہے وہ بار بار دوبارہ ریپیٹ کرتے جاتے ہیں. اچھا سر، اگر دیکھا جائے تو عمران خان کی ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک دفعہ پھر ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے کشمیر پہ جو اختلافات ہیں ان دور کرنے کی بات بھی کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی ثالثی کا کہتے ہیں تو میں بہت اچھا ثالث جو ہے نا ثابت ہوں گا. تو اب ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کو ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، یہ ایک جسے کہتے ہیں انگریزی میں ایک محاورہ ہے ڈبل ایج ویپن، یعنی مطلب یہ کہ آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ ان کی ثالثی جو ہے وہ مان لیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس قسم سے اس وقت جو روابط ہیں اور رشتے ہیں انڈیا کے امریکہ کے ساتھ، وہ بڑے اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں اور بڑے گہرے رشتے ہیں، اقتصادی، معاشی، ہر لحاظ سے. اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ چین کے خلاف ایک اٹھ کے کھڑا ہو تاکہ ہمیں چین سے کچھ کم پریشر پڑے. اور تو یہ چیزیں تمام دیکھتے ہوئے یہ توقع کرنا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یا امریکہ اگر ثالثی کا کردار ادا کرے تو پاکستان کے کوئی حق میں یا کشمیر کے حق میں ہوگا، یہ مجھے مشکل لگتا ہے. یہ ضرور ہے کہ یہ پاسبل ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی آپ بات چیت کا سلسلہ شروع کریں اور سٹیٹس کو رہے اور کچھ حالات وہاں کے بہتر ہوں. اس حد تک تو آپ امید کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ کشمیر کے معاملے میں آپ کا ساتھ دیں گے یا انصاف کا ساتھ دیں گے، وہ میرے خیال میں ممکن نہیں. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو بیان بھی دیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ ہم پرائم منسٹر مودی کے ایک پالیسی سے بالکل ہماری ہم آہنگی ہے اور ہم ان کی حمایت کرتے ہیں.
سر جیسے آپ نے بات کی کہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ ہی نہیں پوری دنیا ہی، حالانکہ پاکستان اور بھارت کو یہ کہتے ہیں کہ آپ مذاکرات سے اس مسئلے کو حل کریں، لیکن بھارت تو کسی طور بھی مذاکرات پہ بات کرنا ہی نہیں چاہتا، وہ اس ایشو کو ایشو ہی نہیں سمجھتا ابھی بھی، حالانکہ کرفیو کو آج آلموسٹ 52 ڈیز ہو گئے، لیکن مودی یہی کہہ رہا ہے کہ سب کچھ نارمل ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو مذاکرات پہ آنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ جی ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور یہی حالات ہیں، اور یہی حالات اس کی کوشش ہے کہ اسی طریقے سے رہیں اور معاملات کو دبا دیا جائے، اور جس طریقے سے فلسطین کا حال ہے اسی طریقے سے کشمیریوں کا حال ہوگا۔ اچھا سر، کونسل آف فارن ریلیشن اور تھنک ٹینک میں عمران خان کی آپ کو کیا لگتا ہے سب سے موسٹ جو ہے نا امپیکٹفل بات آپ کو کیا لگتی ہے عمران خان کی؟ دیکھیے عمران خان کی کوشش جو ہے وہ بالکل ظاہر ہے، اس کے مثبت اثرات ضرور ہوئے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ جو تھنک ٹینکس وغیرہ ہیں اس میں جب وہ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو انڈیا پالیسی اختیار کر رہا ہے، آپ نے دیکھا اس کے یہ اثرات ہوئے، اور دوسروں کے بھی جو حالات اور تقریریں کی ہیں لوگوں نے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ اور دنیا کے جو بڑے بڑے اخبارات ہیں اور میڈیا سینٹرز ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، انہوں نے کشمیر کے بارے میں وہی پوزیشن لی جو پاکستان کی ہے کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہے، انڈیا کو یہ نہیں کرنا چاہیے اور حالات کو بہتر کرنا چاہیے، تو اس لحاظ سے تو کافی کامیابی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اصل چیز یہ ہے کہ انڈیا اتنی ہٹ دھرمی سے اپنی پالیسی پر جٹا ہوا ہے کہ وہ کوئی خاص تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ بالکل۔ اچھا سر، عمران خان کے اس بیان کو مخالفین بہت زیادہ تنقید کا نشان بنا رہے ہیں کہ 9/11 کے بعد امریکہ کا ساتھ دینا ہماری بہت بڑی غلطی تھی، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اس طریقے کے بیانات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو باتیں ہیں نا ان سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بہت غلطی ہوئی تو ٹھیک ہے، تو آپ نے غلط کام کیا تو پھر تو وہ تو نہیں ذمہ دار ہیں، بالکل دنیا تو نہیں ذمہ دار ہے اگر آپ غلط پالیسیز، آپ نے شروع سے ہی غلط پالیسی لی، ہر کس چیز میں پاکستان کی حکومت نے اچھی پالیسیز اختیار کی، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ اقتصادی معاملات، آج تک پاکستان کی اقتصادی حالت ایسی ہے کہ پاکستان خود کفیل تو ہے ہی نہیں، یعنی 72 سال ہو گئے ہیں پاکستان اقتصادی اور معاشی معاملات میں خود کفیل ہی نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا، تو آپ کی کون سی اچھی پالیسی، آپ کی جو سیاسی پالیسیز ہیں وہ کون سی بڑی اچھی ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، آپ نے جمہوریت کو مضبوط نہیں کیا، آپ کی فوج کا اتنا انفلوئنس ہے آپ کی سیاست کے اوپر یا دوسرے اداروں کا اتنا انفلوئنس ہے آپ کی، تو ہر لحاظ سے آپ نے خارجہ پالیسی جو ہے آپ دوسروں سے ایک لحاظ سے ان کے جو عزائم ہوتے ہیں یا ان کی جو پالیسی ہوتی ہے ان کو آگے بڑھانے کے لیے آپ ایک دم اپنے آپ کو رضاکارانہ طور سے والنٹیئر کرتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں اقتصادی اور معاشی حالات ہمارے بہتر ہوں گے، چاہے وہ امریکہ ہو یا چین ہو۔ تو اگر اس طریقے کا ملک ہو جو کہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے تو پھر اسی قسم کے نتائج نکلیں گے۔ بالکل۔ اچھا سر، دیکھا جائے اگر تو امریکہ کو جب بھی ہماری ضرورت پڑتی ہے، وہ بے شک افغان جہاد کا موقع ہو یا 9/11 کے بعد ہو، اور ابھی خاص طور پہ افغانستان کے طالبان کے ساتھ مذاکرات والا موقع تھا، لیکن جیسے ہی حالات نارمل ہوتے ہیں تو امریکہ کا جھکاؤ ٹلٹ ہمیشہ بھارت کی طرف ہوتا ہے، کبھی بھی پاکستان کی طرف یا ہمیں کوئی ایسی اس سے امید یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی۔ امریکہ کو جب بھی ضرورت پڑی ہم نے اس کا ساتھ دیا، لیکن ہمیشہ جو ہے نا دیکھتے یہ کہ ہم ان دنوں میں خاص طور پہ اپنی اہمیت کو اچھی طرح سے کیش نہیں کرا سکے، کیا کہ اگر ہم نے اتنا زیادہ اس کا ساتھ دیا تو ہر طرف اس کا جھکاؤ بھارت کی طرف ہی کیوں ہوتا ہے؟ ان سب چیزوں کے میرے خیال میں ہماری سمجھ جو ہے نا خارجہ معاملات میں بہت کمزور ہے، اس لیے کہ وہ ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ اس کی اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے وہ انڈیا ہے، اور وہ اس کا جو بڑا گول ہے یا نظریہ ہے کہ چین کے ساتھ وہ اپنے کاؤنٹر کرے، اور اس کو انڈیا کو ایک لحاظ سے اس قدر بلڈ کیا جائے کہ ان کے لحاظ سے ایک جمہوری ملک جو ہے وہ چائنا کو چیلنج کر رہا ہے، تو اس لیے اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا اور یہ توقع کرنا کہ وہ چھوڑ دے گا، اپنی پالیسی ختم کر دے گا اور ہمارے جو مفادات ہیں، جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو اہمیت دے گا، میرے خیال میں یہ بھی ہماری سوچ میں میرے خیال میں ایک قسم کا خلا ہے۔
اچھا سر، عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کو ایران اور امریکہ کے جو معاملہ ہے اس پہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن وہیں بھی اگر دیکھا جائے تو حسن روحانی نے کہا ہے کہ جب تک ایران سے پابندیاں نہیں ہٹائی جائیں گی کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے، تو کیا اس سچویشن میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان؟ میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان کی کوئی ایسا وزن ہے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کرے. اس کو ثالثی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ چاہے ایران سے تعلقات کو بہتر کرنا تو اپنی جو پابندیاں ہیں وہ کم کر دے. اور وہ تو دانستہ طور سے وہ پالیسیز اس نے اختیار کی ہوئی ہیں امریکہ نے، تاکہ جو ایران ہے اس کی اقتصادی اور معاشی حالت بہت کمزور ہو جائے. اس سے اس کی یہ توقع ہے کہ اس کی سیاسی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر زیادہ دباؤ ہو اور وہاں ایسا کوئی انقلاب آئے جو کہ ان لیڈرز کو ہٹا دیا جائے. یہ ان کی پالیسیز ہے، اور یہ پالیسی 100% جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ پالیسی بنائی. تو وہ پاکستان کیا ثالثی کرے گا اس میں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ کیا ہم کر رہے ہیں اور کس وجہ سے ہم کر رہے ہیں؟ تو یہ میرے خیال میں کہنے کے لیے تو بہت اچھی چیزیں کہنا چاہیے، لیکن یہ ان کا کوئی معنی نہیں رکھتے. اچھا ویسے اگر سر کیونکہ ثالثی کا کہا گیا ہے تو اگر پاکستان ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہے تو اس کی کیا نوعیت ہوگی؟ دیکھیے، اگر ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہے تو وہ پھر یہ کہے گا کہ جناب آپ امریکہ جو ہے آپ کا جو ایگریمنٹ تھا اس کو آپ ایک دم یک طرفہ طور سے آپ نے پہلے تو آپ رضامند ہوئے اس پہ، اور یک طرفہ طور سے آپ نے نیوکلیئر جو جوہری ایگریمنٹ تھا اس کو تو ختم کر دیا، اور اس کے بعد پھر ایران کے اوپر پابندیاں لگا دی. تو ایران کا کیا قصور ہے؟ ایران تو جو ایگریمنٹ تھا، جو معاہدہ تھا، اس پر پوری طور سے اتر رہا تھا. اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے کہ آپ کہتے کہ ایران نے اپنے معاہدے کو پورا نہیں کیا. تو آپ نے تو ایک لحاظ سے خود ہی معاہدے کو ختم کر دیا اور پھر اس کے اوپر جارحیت ایک لحاظ سے شروع کر دی. تو یہ تو غلط ہے. تو میرے خیال میں یہ تو دانستہ طور سے، جیسے میں نے بتایا، کہ اسرائیل کو خوش کرنے اور اپنے آپ کو یہ بتانے کہ میں ایران کو ایک سبق سکھانا چاہتا ہوں، چونکہ اس کا اثر اور رسوخ جو ہے وہ خطے میں بہت بڑھ رہا ہے. تو وہ میں نہیں چاہتا کہ یہ بڑھے، چونکہ وہ ہمارا دوست نہیں ہے اور وہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہے. بالکل. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے طلعت مسعود صاحب جو کہ جنرل ریٹائرڈ ہیں. انہوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں ہمیں بہت سی چیزوں سے آگاہ کیا. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اس کے ساتھ ناظرین میں آپ سے چاہوں گی اجازت. اللہ حافظ.